بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ سلسلے کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دو تقریریں سلسلے کی، کل شب شہادت اور پرسوں یوم شہادت، جس میں علم بھی برآمد ہوگا۔ انبیاء انسانیت کو درس دیے، ہر نبی ہر رسول کے دور میں ظاہر ہے کہ معاشرے کے دو حصے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں، تو ہر نبی کے ساتھ ایک عورت کو بھی مثالی اللہ نے نبی کے ساتھ رکھا۔ آدم آئے تو حوا کی مثال تھی، جناب ابراہیم آئے تو سارا اور ہاجرہ کی مثال تھی، جناب موسیٰ کے دور میں ان کی والدہ گرامی اور آسیہ زوجہ فرعون، جناب عیسیٰ کے دور میں حضرت مریم، تو ظاہر ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں، تو وہاں بھی ایک مثال قوم کے لیے پیش کرنا مقدر یہی تھا، طے یہی تھا علم الہی میں کہ نبی ہو اور اس کی بیوی مثال میں پیش کی جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں آ کے ماں کو پیش کیا گیا۔ زیادہ تعداد انبیاء کے ساتھ ان عورتوں کی ہے جو بیوی تھیں انبیاء کی، ازواج مثال آدم کے ساتھ حوا ہیں، ابراہیم کے ساتھ سارا اور ہاجرہ ہیں، سلیمان کے ساتھ بلقیس ہیں، ایوب کے ساتھ رحیمہ ہیں، موسیٰ کے دور میں ایک بالکل انوکھی مثال پیش کی گئی کہ وہ نبی کی ماں نہیں ہے، لیکن اس نے پالا ہے، اور وہ ایک کافر اور سرکش جو کہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے اس کی زوجہ ہے، لیکن اس کا مرتبہ اللہ اتنا بڑھا رہا ہے کہ ان کو دنیا کی 4 اولو العزم عورتوں میں شمار کیا، 4 کائنات کی عظیم عورتیں، آسیہ، مریم، خدیجہ اور زہرا، اور ان 4 میں زہرا افضل۔ یہ اہل سنت کی روایت، ان کی شرعی کتاب بہشتی زیور میں جہاں عورتوں کے مسائل کا چیپٹر شروع کرتے ہیں اہل سنت، تو پہلے اپنی بچیوں کو یہ حدیث سناتے ہیں، پڑھانے سے پہلے بچیوں کو اہل سنت یہ پڑھاتے ہیں کہ مسئلے بعد میں سمجھنا، پہلے یہ سمجھ لو کہ کائنات میں 4 عورتیں افضل ہیں،
آسیہ، مریم، خدیجہ اور زہرا، اور ان چاروں میں زہرا افضل کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے۔ اس حدیث سے اہل سنت مدرسوں کا سبق شروع کرتے ہیں خواتین کو بتانے کے لیے۔ جب تک آئیڈیل نہیں پیش کیا جائے گا، مسائل آپ نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ پہلا مسئلہ جو بچی کو سمجھانا ہے کہ جہاں سے اس کی شریعت شروع ہوگی اور جب وہ اس حد تک پہنچے گی کہ اس پر شریعت واجب ہو جائے، تو پہلے یہ حدیث اہل سنت سناتے ہیں۔ شیعوں کو بھی ایسے ہی لکھنا چاہیے تھا تحفۃ العوام میں یا عملیوں میں علماء کو، لیکن نہیں لکھا۔ اس معاملے میں وہ ہم سے آگے ہو گئے، اس معاملے میں وہ ہم سے آگے ہو گئے۔ تو آئیڈیل کے بغیر شریعت کیسے شروع ہوگی؟ اس لیے کہ پہلے سمجھایا کہ چار افضل، چار میں یہ ایک افضل، اور اس کے بعد پہلا مسئلہ جو سکھایا جاتا ہے اسلام میں کسی بچی کو، وہ یہ بتایا جاتا ہے پردہ۔ یہاں سے بات شروع ہے۔ شریعت کا پہلا مسئلہ عورت کے لیے کیا ہے؟ پردہ۔ پہلا پردہ۔ اب ظاہر ہے کہ پردہ بتانے کے لیے کہ پردہ کرو، پردہ واجب ہے۔ جس بی بی کا نام لے لیا گیا تو اب یہ بتانا ہے کہ کیسا پردہ تھا، کیسا پردہ تھا۔ اس منزل پر میں اپنے دل کی بات آپ کو کہہ دوں، بتا دوں کہ فیشن نے اسلام سے پردہ اٹھا دیا اور معیوب نہ رہا، یعنی اسے گناہ میں نہیں شمار کیا گیا، اس لیے کہ اتنی آزادی آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں میں پھیل گئی۔ بعض ملکوں میں ہے کہ جہاں کوئی عورتوں کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا، مثلا جیسے سعودی عرب ہے، امارات ہیں جیسے ملک ہیں، تو ان کے ہاں کوئی عورتوں کو گزرتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی نے آج تک سعودی عورت نہیں دیکھی ٹی وی پہ کہیں کسی ملک میں۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سعودی عرب کی کسی عورت کو دیکھا۔ سب جاتے ہیں حج کرنے سعودی عرب، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے خانہ کعبہ میں کوئی سعودی عورت دیکھی۔ ایسا پردہ ہے سعودی عرب میں۔ تو وہ ایک چیز میں تو بہرحال اچھے ہیں، اپنی عورتوں کو تو حفاظت سے رکھتے ہیں، کھلا تو نہیں چھوڑ دیتے عورتوں کو۔ تو اس آزادی کے میں کوئی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں پردہ پسند ہوں ذاتی طور پہ، اور اس لیے پردہ پسند ہوں کہ یہ نہیں میں چاہتا کہ میں ساری دنیا کی مسلمان عورتوں سے یہ کہوں پردہ کیا کرو۔ اگر مجھے پردہ پسند ہے تو میں سب کو دعوت دوں پردے کرو، پردوں میں بیٹھ جاؤ، منہ چھپا لو، مجھے کیا غرض ہے، گھومو پھرو جاؤ جو چاہے کرو۔ میں پردہ پسند اس لیے ہوں کہ نبی کی بیٹی نے ایسا پردہ کیا کہ آج سوچ سوچ کے ایک فخر محسوس ہوتا ہے، بھائی اس لیے میں پردہ پسند ہوں۔ کوئی پردہ کرے یا نہ کرے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، پردہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ آپ گھومیے پھر، آپ کو یہ بات کیا اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ دیکھیے اگر میں ابھی پڑھنا شروع کر دوں پردے پر، جیسے کلب صادق وغیرہ پڑھتے ہیں، تو عورتوں میں فوراً ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، عورتوں کے خلاف پڑھیں، عورتوں کے خلاف پڑھیں۔ میں عورتوں کے خلاف کبھی پڑھتا ہی نہیں، اور جبکہ بیوی کی مجلس ہو رہی ہو تو میں کون ہوتا ہوں عورتوں کے خلاف پڑھوں؟
میں کسی سے کچھ نہیں کہتا، نہ میں مردوں سے کچھ کہتا ہوں نہ میں عورتوں سے، اس لیے کہ میں کوئی فتوے تھے اڑ ہی دیتا ہوں. میں تو آئیڈیل دکھاتا ہوں اور وہ بتاتا رہوں گا آپ کو، قوم کو سمجھاتا رہوں گا کہ کیا تھا وہ دین جو غدیر خم پہ جام ہو گیا، آگے نہیں پڑھ سکا. ہاں اگر وہ الہی دین چلتا اور سیاسی دین نہ آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ آدھا چہرہ کھلا ہوتا نہ پورا چہرہ کھلا ہوتا، وہی ہوتا جو قرآن میں ہے. تو کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں چل رہا ہے تو میں کون ہوں کہ میں آپ کو شرعی حکم دیا کروں؟ جب کسی مملکت میں اسلامی نظام ہی نہیں چل رہا تو کون یہ کہے گا یہ حلال یہ حرام؟ اس لیے کہ حد جاری کرنے والا کوئی شرعی آدمی نہیں ہے پاکستان میں، اور وہ حاکم ہونا چاہیے، وہ مشرف صاحب کو مجتہد ہونا چاہیے اور وہ حد جاری کریں، تب جا کے سارا شرعی نظام آ سکتا ہے پاکستان میں. لیکن چلنا وہی انگریزی نظام ہے ہر ملک میں، اس لیے کہ وہ چھا چکے اسلام پر. آپ کو وہی بینکنگ کرنی ہے، وہی انگریزی کورٹ میں جانا ہے، آپ کو قاضی کے پاس نہیں جانا نکاح پڑھوانے. آپ مولوی کو بلا لو رجسٹریشن کے لیے، پھر وہی انگریزی طریقہ. تو اس میں کوئی شریعت کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. ہاں سناتے رہو، بتاتے رہو نبی نے کیا کہا، علی نے کیا کہا، کردار کیا پیش کیا، سیرت کیا پیش کی. پسند آ جائے، دل جھکے، اس میں سے جو چاہے پھر یہ موتیاں اٹھاتے جاؤ، لیتے جاؤ. ڈنڈے نہیں، سر پہ ڈنڈے نہیں. میں بھی اس کو بالکل نہیں پسند کرتا کہ ڈنڈے چلے، یہ کیوں غلط وہ صحیح ہے کچھ نہیں. ہاں بس یہ پردے کا حکم ہے قرآن میں، سورہ احزاب میں ہے. نبی کی بیویوں تک سے کہا کہہ دیا بیٹھ چپ کے پردے، چھپ کے بیٹھ، خبردار نہیں نکلنا گھر. جب نبی کی بیویوں کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے تو تمہاری بیویاں ڈانٹ نہیں کھا سکتی کیا؟ آزاد ہو گئی کیا وہ؟ پردہ تو ہے. نبی کی بیویوں کو قرآن میں ڈانٹ پڑی ہے کہ پردے میں بیٹھو، بیٹی سے اللہ نے نہیں کہا. کوئی سورہ نہیں آیا. نہیں ان کے لیے کیوں آئے تنبیہ کیوں آئے؟ وہاں تنبیہ کیسی؟ وہاں کیسی تنبیہ؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں اللہ نے پسند کی اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کی عادت تھی. جیسے الحمدللہ کہنا ابو طالب کی عادت تھی. اتنا کہا الحمدللہ کہ قرآن اللہ نے شروع کر دیا. ابو طالب کا تقیہ کلام تھا الحمدللہ. تو عرب میں عورتیں گھومتی پھرتی تھی، بازاروں میں نکلتی تھیں، لیکن کبھی کسی نے بنی ہاشم کی کسی بیوی کو کبھی دیکھا نہیں. ابراہیم سے لے کے سارہ ہاجرہ سے لے کے فاطمہ بنت اسد تک اور آمنہ تک، اسلام آنے سے پہلے. لیکن یہ تو بنی ہاشم تھے، خدیجہ کا قبیلہ بنی اسد ہے. وہ 5ویں پشت میں جا کے نبی سے اوپر ملتا ہے شجرے میں. لیکن جس عورت کو بنی ہاشم کے گھر میں آنا ہے اور لوح میں لکھا ہے یہ بنی ہاشم کی بہو بنے گی، تو بہویں تو لاکھوں بنیں گی، قیامت تک بنتی رہیں گی بنی ہاشم کی بہویں. لیکن لوح پہ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا یہ بہو بنے گی، یہ بھی بہو بنے گی، یہ بھی بہو بنے گی، یہ بھی بہو بنے گی. لیکن آگے کی بعض جگہ خالی تھی اور کہیں کہیں لکھا تھا یہ بچے کی ماں بنے گی اور یہ بچے کی ماں بنے گی، یہ نہیں بنے گی، یہ نہیں بنے گی، یہ نہیں بنے گی، یہ نہیں بنے گی. تو جہاں امانت دار بن رہی ہے بہو تو وہاں لوح میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہو بننے سے پہلے چشم فلک بھی اسے دیکھ نہیں سکے گا.
تو پردہ بنی ہاشم میں عادت تھا، جیسے آج بے پردگی فیشن ہے، ویسے پردہ کرنا بنی ہاشم میں فیشن تھا۔ اب اس سے زیادہ جدید جملہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لوگ رش کرتے تھے، رش کرتے تو جیسے کچھ چیزیں بنی ہاشم کی، کچھ چیزیں ابراہیم کی، کچھ چیزیں عبد المطلب کی اللہ کو پسند آ گئی۔ 5 چیزیں شریعت اور قرآن میں ایسی ہیں جو عبد المطلب کی عادت تھی، اللہ نے اس کو شریعت میں قرآن میں رکھ لی۔ مثلا جیسے 7 طواف عبد المطلب نے مقرر کیے کہ 7 ہوں گے، تو آج تک 7 ہی ہو رہا، قرآن نے بھی اعلان کر دیا ہاں 7 ہوں گے۔ مثلا عقیقہ، بچے کا عقیقہ مقرر کیا تھا عبد المطلب نے، اب سب کر رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے کیا، سنت بن گیا۔ تو اس طرح 5 چیزیں ہیں جو عبد المطلب کی اسلام نے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، شریعت میں لے لی۔ تو وہ دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ایسی چیز بنی ہاشم کی عادات و اطوار میں ہے کہ یہ جو نیا دین اب ہم بھیج رہے ہیں آخری ہوگا، اس میں کیا کیا ان کی چیزیں شامل کرتے جائیں۔ قصر خدیجہ تھا اور اس کا پائیں باغ تھا، اور خدیجہ کے قصر کی ہمجولیاں کھیلنے آئی ہوئی تھیں، 5 برس کی خدیجہ تھی۔ ادھر سے اکثر امیروں کے یہاں راہب آتے رہتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، چونکہ جناب خدیجہ کے والد خود راہب تھے، چچا بھی راہب تھے، سارے چچازاد بھائی بھی راہب تھے، سب مذہبی پیشوا لوگ تھے، تو راہب ملنے آیا کرتے تھے۔ تو ایک راہب آ گیا یہودی ملنے کے لیے، جب وہ جانے لگا باغ کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا بہت سی بچیاں کھیل رہی ہیں 5-5 برس کی، تو وہ رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ساری بچیاں کھیل رہی ہیں، لیکن ایک بچیوں میں ایسی ہے کہ کھیل تو رہی لیکن اس نے رومال سے اپنا منہ بند کیا ہوا، باندھا ہوا۔ اس کے لیے ایک نئی چیز تھی، وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اور اس کے بعد جب بچیاں کھیل کے جانے لگیں تو اس نے اس بچی کے قریب آ کے کہا، یہ تم نے یہ انوکھا کام کیا کیا، یہ تم اپنے منہ کو کیوں بند کیے ہوئے؟ اس سے پہلے تو اس نے نہیں دیکھا تھا یہودی نے یہ بات۔ یہ ساری بچیاں جو کھیلنی تھیں ان کے منہ کھلے تھے، لیکن یہ تم اپنے گھر کے باغ میں یہ کیوں بند کیا ہوا تم نے؟ میں سمجھ رہا تھا تمہارا کوئی کھیل ہے، کہیں کھیل ہے؟ یہ جب ہم نکلتے ہیں اپنے حجرے سے کھیلنے کے لیے اس باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو کوئی پکار کے کان میں کہتا ہے، خدیجہ باہر جا رہی ہو، منہ چھپا کے جاؤ، منہ چھپا کے۔ اسے ہم فوراً اپنے رومال سے اپنا منہ بند کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا زمین میں اور اس کالی نقاب کو دیکھتا رہا، اور دیکھنے کے بعد کہا، میرا علم کہتا ہے، چہرے خدیجہ نہیں دیکھا اس نے، کالی نقاب دیکھی، یعنی نقاب سے قیافہ شناسی کی، یعنی پردے میں کوئی علمی طاقت ہے، اور اس سے پیشین گوئی کی اور کہا، سنو تم دنیا کے سب سے عظیم انسان کی زوجہ بننے والی ہو، اور جو کچھ تم یہ کر رہی ہو یہ اس دین کی شریعت بن جائے گا۔ راہب نے یہ کہا، قرآن نے کہا کہ اسلام آ گیا، عورتیں پردے میں بیٹھ جائیں، خدیجہ کی عادت اسلام کی شریعت بن گئی۔ تو جس کی ماں نے بچپن سے پردہ کیا ہو اسلام آنے سے پہلے، تو اس بی بی کا پردہ کیا ہوگا؟ اس بی بی کا پردہ کیا ہوگا؟ اور اس پردے کی ہیبت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے نشانہ کہا تھا کہ مباہلے میں عورت کو بھی لے جاؤ، گئی زہرا، چہرے پہ نقاب تھی، نبی کا چہرہ کھلا تھا، علی کا چہرہ کھلا تھا، حسن کا چہرہ کھلا تھا، حسین چہرے کے پاس
عیسائیوں نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ آپ کے سمجھ میں بات آئی کہ چہرے تو وہ چار ہی دیکھ رہے ہیں لیکن پانچواں چہرہ بھی تو شامل ہے، تو کیا وہ ان چہروں میں یہ چہرہ شامل نہیں کر رہے؟ حالانکہ چہرہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تو پردہ ہے، نقاب ہے۔ تو لوگ سمجھے ہی نہیں اس مسئلے کو کہ چہرے سے مراد کیا ہے ان راہبوں کی، یہ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ کیا یہ چہرے پہلی بار دیکھے تھے؟ مسجد میں آئے تھے، روز نبی سے باتیں کر رہے تھے، نبی کا چہرہ دیکھ چکے تھے، یہ کیوں کہ وہ چہرے دیکھ رہے؟ علی کا چہرہ مسجد میں دیکھ چکے تھے، بچے نانا کے گود میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، حسن حسین کا چہرہ، چار چہرے دیکھ چکے، اب کیا کہا کہ وہ چہرہ؟ پتہ جائے چہرہ نہیں، یہ پہلی بار نقاب دیکھیے، اس کی ہیبت نے یہ بتایا کہ اس نقاب کے پیچھے جو کچھ ہے وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی یہ ہے عورت کے پردے کی طاقت، یہ ہے اسلامی عورت کی طاقت کہ اگر عصمت ہے، عفت ہے، پردہ ہے تو وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے۔ بطول باشو پنہان شو عظیم حسر در آغوش شبیر بگیری۔ علامہ اقبال، اے اسلامی عورت بطول بن کے پردے میں چھپ جا، اور جب تک تو پردے میں نہیں چھپے گی تیری گود میں شبیر جیسا بچہ نہیں آتا۔ علامہ اقبال، اسلامی پیغام ہے اقبال کا، پردے میں پردے میں چھپا لو۔ اب زہرا کا پردہ تو ایسا تھا کہ چشم فلک نے نہیں دیکھا، لیکن ایسا تو پردہ ہو سکتا ہے نا کہ روحانی طور پہ اسلامی عورت اپنے آپ کو چھپا لے۔ اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا، روحانی طور پر اپنے آپ کو چھپا لے، پوشیدہ کر لے۔ ایسا پردہ حد بیان ہو تو تقریر ہو جائے، صرف پردے پہ، لیکن پردے پہ تقریر نہیں کرنی، یہ تو تمہید ہے۔ موضوع آ رہا ہے کہ یہ کیوں میں تنہید کر رہا ہوں، بس ابھی اسی کے بعد ہی موضوع بتاتا ہوں آپ کو جو ذہن میں آیا، تو حد تو بتا دوں پھر موضوع شروع کروں۔ کیا حد؟ اب حد سن لیجیے، اور اس میں جو نکات آئیں گے نئے وہ بھی سن لیجیے گا۔ رسول اللہ آئے دروازے پہ اور بغیر اجازت کبھی نہیں جاتے تھے گھر میں، کہ سیدہ تیرا باپ آیا ہے، اجازت ہے میں تیرے گھر میں آؤں؟ ارے بابا آئیے، تشریف لائیے۔ کل ہی میرے ساتھ ایک صحابی ہے، میرے ساتھ ایک صحابی ہے۔ اب وہاں سے جواب نہیں آیا۔ حد بتا رہا ہوں، آپ حد دے گی گا، ورنہ مثالیں دینے کے لیے ابھی تقریر ہوگی۔ میرے ساتھ ایک صحابی ہے، رکے رہے، جواب پھر، ذرا اجازت ہے میں آؤں؟ آئیے بابا، میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ کہ بابا اجازت تو دے دیتی، لیکن کیا بتاؤں
چادر ایک ہی ہے میرے پاس، لیکن وہ چادر ہے چھوٹی، پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے اور سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، اس لیے آپ کو تو میں اجازت دے سکتی ہوں لیکن میں صحابی کو اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ پردے کے لیے پوری چادر نہیں ہے، حد بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کا بیٹا نابینا ہے، بیٹا وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، نابینا صحابی ہے، وہ تھے حضور کے مؤذن ابن ام مکتوم، جو بلال کی جگہ اذان دیا کرتے تھے، جب بلال جہاد پہ چلے جاتے تھے ان کی جگہ پر یہ تھے، اور یہ نابینا پیدا ہی نابینا ہوئے تھے، کبھی انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا دنیا کو، کا نابینا ہے صحابی، کا بابا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ پردہ دو طرف سے ہوتا ہے، نہ عورت مرد کو دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے، یہ عجیب پردہ ہے، برقع اوڑھ لیا سب کو دیکھ، یہ پردہ نہیں ہے، یہ اچھا پردہ ہے، اور اس کے ہیں سائنسی نقصانات، شریعت رکھ دیجئے ادھر، میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، میں سائنس سے بتا رہا ہوں۔ ایک فیشن ہے، شادی ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، کیا نئے مہمان کی آمد ہے، اچھا ٹھیک ہے، سبھی کے آتے ہیں نئے مہمان شادی کے بعد، کمرے میں گئے رشتہ دار، اما یہ تم نے اپنی بیوی کے مسیری کے سامنے ایک کیلنڈر کیوں لٹکا دیا؟ اچھا یہ تو کیلنڈر کیوں لٹکا دیا؟ جانے کب سے یہ کیلنڈر انگریزوں کے لٹک رہے ہیں، مسلمانوں کے بھی لٹکنے لگے، نیا مہمان آ رہا ہے کیلنڈر لٹک گیا۔ ایک گورے میاں بیوی، بیوی بھی گوری میاں بھی گورا، نئے مہمان کی آمد تھی، مہمان آ گیا، اب جو آیا تو افریقن ریسرچ شروع ہو گئی، بیوی بھی گوری میاں بھی گورا، یہ بچہ کالا کیسے، یہ نئے مہمان کالا کیسے آ گیا، گورے کیا کالا کیسے آ گیا؟ ریسرچ ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آپ اپنا گھر دکھائی، آئے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ نئے مہمان کی آمد پہ جو کیلنڈر لٹکتا ہے تو ایک کالے کا کیلنڈر لٹکا ہوا تھا، ان کا یہ بات، یعنی جب ولادت ہونے والی ہوتی ہے بیوی جس چیز کو غور سے 9 مہینے دیکھتی رہے گی ویسی تصویر بنتی رہے گی، اسی لیے منع کیا ان دنوں میں باہر نہ نکلو، گھوم رہی ہیں 50,000 شکلیں نظر آئیں گی، سب کو جذب کر رہا ہوتا ہے، اب جو نکلتا ہے تو اندر سے نکلا دہشت گرد کلاشن کوف لیے ہوئے، باہر نہ جاؤ۔ یہ یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، لندن کی عورتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہمارے ماشاءاللہ خوب سب پردہ وردہ کرتے، سب کوئی یہ سب باتیں نہیں ہمارے، یہ تو امریکہ والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ویڈیو امریکہ جائے گا نا، وہاں کی عورتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہاں کے لیے، یہاں تو ماشاءاللہ سب پورا اسلامی نظام بہت اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک، وہاں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پریشان تو وہ ہیں نا دہشت گردوں، پیدا بھی ادھر ہی ہو رہے، وہیں ہو رہا سب کچھ۔ پردہ دو طرفہ ہے، اور بی بی سے جو حدیث آئی وہ یہی ہے کہ بہترین اللہ کا پسندیدہ پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے، یہ ہے پردہ۔ ہو گئی بات، روایت میں نے سنا دی، مشہور ہے آپ کی سنی ہوئی، اس روایت نے یہ بتایا کہ مدینے میں جتنے صحابی تھے جناب سیدہ تمام صحابہ سے پردہ کرتی تھی۔ پردہ اس سے ہوتا ہے جو غیر محرم ہوتا ہے، یعنی جو خاندان کا عزیز قریب ہوگا اس سے پردہ نہیں ہوگا۔
اس لیے کوئی صحابی نبی کا رشتہ دار نہیں تھا. اگر صحابی کوئی بھی رشتہ دار ہوتا تو زہرا اس رشتے سے اس سے پردہ نہ کرتی. کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. تو یہ طے شدہ ہے کہ یہ تھا زہرا کا پردہ. اور یہ تمیز ختم ہوئی اور تقریب کو ختم کرنے کے لیے یہ چند جملے آپ کے لیے تحفہ ہیں ان مجالس کے سلسلے میں. میں 5 سواریاں پڑھ رہا ہوں زہرا کی اور تقریر ختم ہو جائے گی کہ وہ سوار کیسے ہوتی تھی, ان کی سواری کیسے چلتی تھی. صرف 5 منظر دکھانا چاہ رہا ہوں. 5ویں منظر پہ تقریر ختم ہو جائے گی. میں نے اولین و آخرین میں حوا سے لے کر مریم تک ڈھونڈ ڈالا کتابوں میں. نبی کی سواریاں تو دیکھیں کہ کس طرح نبی نکلتے تھے, کیا شان و شوکت ہوتی تھی, لیکن ہم نے ڈھونڈ ڈالا کہ کہیں پتہ چلے سارا کس طرح نکلتی تھی, ہاجرہ کیسے نکلتی تھی. ہمیں نہیں ملا. ہمیں اولین و آخرین میں ہم نے بڑے بادشاہوں کے قصے بھی پڑھے, ملکاؤں کے قصے بھی پڑھے, جن کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی, جن کے جلوس اب تک ملکہ برطانیہ کے جلوس نکلتے ہیں. لیکن ہم 5 منظر آپ کو دکھا رہے ہیں. ہم نے کائنات میں ایسے مناظر کسی خاتون کے لیے نہیں دیکھے. پہلا منظر جلدی جلدی میں نکل جاؤں گا, صرف منظر دکھاتا 5 منظر اور تقریر ختم اور آپ کے لیے دعا. پہلا منظر, نبی چلے گئے, ہجرت ہو گئی. یا علی تم عورتوں کو لیتے آنا. چہرے سے چادر ہٹائی, تلوار لے کر کافروں نے گھیر لیا. ہم تمہیں قتل کر دیں گے علی, ورنہ محمد کا پتہ بتاؤ. کہاں ہمارے حوالے کیا تھا, کیا جا کے ڈھونڈ لو. جواب ایسا دیا کہ سب چلے گئے. علی بازار گئے, چند اونٹ کرائے پہ لیے, گھر پہ اونٹ کھڑے کیے, اس پہ ہماریاں رکھی, پردے ڈلوائے. اور اس وقت بنی ہاشم میں 7 عورتیں ایسی موجود تھیں جن کے سب کے نام فاطمہ تھے, اور ان کو جمع میں بولتے تھے فواتم. یہ بنی ہاشم کی فواتم کہلاتی تھی. فاطمہ کی جمع ہے فواتم. فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت حمزہ, فاطمہ بنت عبد المطلب, فاطمہ بنت زبیر. یہ سب سرکار کی چچازاد بہنیں, چچی. اور ایک فاطمہ زہرا 8 سال کی عمر. اب راوی کہتا ہے جب ہماری چلی, آگے آگے علی ساربان ناکوں کو پکڑے ہوئے. ایک قافلہ تھا جو جا رہا تھا اور مکے سے نکل رہا تھا. جس مکے سے نبی چھپ کر گیا, نبی راتوں رات اس مکے سے کافروں کے نرغے میں نبی کی عورتوں کو لے کر علی سواریاں سجا کر بے خوف و خطر کہ ہم جا رہے ہیں اور نبی کے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں. راز یہ پنہا ہے, نبی چھپ کر جائے جان کے خوف سے. اس گھر کی عورتیں چھپ کے نہیں جاتی, ڈر کر نہیں جاتی, اس لیے کہ محافظ علی ہے, حکم الہی ہے. اس طرح لے کے جاؤ تاکہ سواریاں نظر آئیں, جانا نظر آئے. اس سواری نے تاریخ کی اس بات کو دھو دیا کہ مسلمانوں کا نبی شب ہجرت ڈر کر خوف سے مکے سے گیا, نکل کے بھاگا. علی اگر جمے نہ رہتے تو
آیت پوری کیسے ہوتی کہ حق جمنے کے لیے ہے، باطل بھاگنے کے لیے ہے. اور اس لیے نبی نے اپنے آپ کو حق نہیں کہا کہ جدھر جدھر حق جائے ادھر ادھر علی جائے، جدھر جدھر علی جائے. حق علی ہے، علی کو جما دیا بستر پہ، گدھے کو حق نہیں بھاگا. اگر اپنے آپ کو حق اہل تھے تو کافر کہتے حق بھاگا. اس لیے علی کو کہا علی حق ہے. جب کہہ دیا حق تو اب کہیں سے بھی علی بھاگے گا نہیں. اس سے کہ حق نہیں بھاگتا. اب اس کو الٹ لیجئے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، کوئی بھی ہو، حق جمع ہوا ہے باطل بھاگنے کے لیے. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی بھاگنے کے لیے. قرآن کی آیت باطل تو ہے ہی بھاگنے کے لیے، حق ہے جمے رہنے کے لیے. کافروں نے کہا وہ نکل گئے بھائی، وہ گئے. وہ دیکھو ناقے لے کے ساری بنی ہاشم کی عورتیں جا رہی ہیں. جیسے ہی مکے سے باہر سواریاں نکلی، ساربان راوی کہتے ہیں کہ وہ ناقہ جو آگے تھا، مسلسل اس ناقے سے تسبیح و تقدیس کی آواز آ رہی. اور یہ نبی کی بیٹی 8 سال کی عمر میں تسبیح کا ورد کر رہی، اس شان سے سواری جا رہی. کافروں نے کہا وہ نکل گئے. کہ نکل جائیں گے تو ہاتھ نہیں آئیں گے. کہ یہی موقع ہے کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہم گھیر لیں، وہ عورتوں کو بچائیں گے، ہم پکڑ لیں علی کو اور جانے نہ دیں اور گرفتار کر لیں یا قتل کر لیں. کافروں نے لشکر تیار کیا، گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے قافلے کو جا لیا. سواری کے قریب پہنچ گئے. غلاموں نے، ساربانوں نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے علی. کا کوئی پریشانی نہیں. ناکوں کی مہاریں درخت سے باندھ دو، ناکوں کو روک دو. سواریاں رک گئیں. لشکر بھی دوڑتا ہوا آیا اور قریب رک گیا. ناکوں سے ہٹ کے علی آگے بڑھے خالی ہاتھ. سب سے آگے ابو جہل. کہا ابو جہل ایک بات کا بس جواب دے دے، اس کے بعد چاہے تو حملہ کر دینا. سب کو لے کے آیا ہے، تلواریں لے کے آیا، بس ایک بات جواب دے دے. 13 سال اس مکے میں ہمیں ہو گئے، اسلام کے اعلان کے بعد 13 سال ہو گئے. ہم یہیں پیدا ہوئے. اسلام آیا تو ہم 10-12 برس کے تھے، اب ہم 20 برس 22 برس کے ہیں، 21 برس کے، جو بھی عمر سن کے کیلنڈر کے حساب سے بنتی ہو. اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر ادھر ادھر ہوتا رہا، کبھی کسی مہینے سے شروع ہوا، کبھی کسی مہینے سے، اس لیے گڑبڑ ہوتی رہی ہے عمروں میں بھی اور سنوں میں بھی. یہ بتا دے کتنا تم لوگوں نے میرے بھائی کو پریشان کیا، پتھر مارے، پریشان کیا، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی. میں ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا تھا. یہ بتا دو کبھی ایسا ہوا کہ ابو طالب کے بیٹے نے تمہارے مقابلے کے لیے تلوار نکالی ہو؟ ارادہ بھی کبھی کیا ہم نے کہ تلوار نکالی ہو؟ کہا نہیں، کبھی نہیں. تم نے نہ تلوار نکالی نہ ہم پہ حملہ کیا تلوار سے. کہا تو پوچھو کیوں نہیں کیا؟ ابو جہل نے کہا کیوں نہیں تم نے تلوار ہم پر اٹھائی، اور کیوں نہیں تم نے تلوار سے اب تک ہم سے جنگ کی؟ اس لیے کہ جب میں ارادہ کرتا تھا کہ تلوار لے کر جاؤں اور ابو جہل کو قتل کر دوں تو میرا بھائی ہاتھ پکڑ لیتا تھا، نہیں علی ابھی حکم نہیں آیا، نہیں علی ابھی حکم نہیں آیا. جب میں تلوار چلانا چاہتا تھا تو مجھے کوئی روک لیتا تھا. آج میرا روکنے والا کوئی نہیں ہے. روکنے والا گیا.
یہ کہہ کے جیسا ہی چاہا کہ مڑے، صرف ہاتھ تلوار کھینچنے کا بتایا تھا کہ لشکر کئی قدم پیچھے الٹ گئے، اور پھر سارے گھوڑے والے واپس چلے گئے۔ اور یہاں آپ لوگ تو بھائی رمضان میں دا میسج دکھائی تھی، بہت اچھی فلم ہے، کیا کہنا، جب دیکھ لی آنکھ سے، اردو میں بھی دیکھ لی، انگلش میں بھی، اور ہم نے ممبر سے کہا دیکھیے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ایک جملہ کیا کوئی پوری فلمی تقریر ہے؟ دیکھ لی، سیڑھیاں سب کے گھر میں، ہم کہیں ابھی حضور پہ ہے، حضور پہ، ایران نے تو ہر ایک پہ بنا دی، گھر گھر چل رہی ہے۔ اب تک ایران پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بڑا ایران فلمی ہو گیا ہے۔ جناب مریم پہ فلم بنا دی، جناب خدیجہ بنا دی، امام رضا بنا دی، امام حسن پہ بنا دی، امام حسین بنا دی، کربلا پہ بنا دی، پورا کربلا دکھا دیا، اتصالی اکبر کو دکھا دیا، مکرانی کو حضرت حور بنا دیا، جوتے ہاتھ میں لٹکا دی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اپنی مرضی ہے، جس پہ چاہے جو پھیلائیں، جب چاہے پھیلائیں، جس کے بارے میں جو چاہے پھیلا لیں، جہاں چاہے منہ بھی بند کر کے بیٹھ جائیں۔ لیتے ہیں اس قوم کی، اس لیے کہ معرفت کی باتیں تو سننی نہیں بھائی۔ یہ ایک بیچ میں جو جملے آتے ہیں یہ حاشیے کہلاتے ہیں کتاب کے، وہ ضروری نہیں پڑھنا۔ حوض میں جو اوپر چیز لکھی وہ پڑھنا ہے، نیچے حاشیہ بعد میں پڑھنا۔ تو حاشیے میرے مت سنا کرو کہ کیا کہہ دیا، تقریر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں بڑی فضیلت کسی چیز کی بتائی جا رہی ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ سب نے یہ منظر دیکھ لیا کہ نبی علی کا کس طرح انتظار کر رہے تھے مدینے میں، اور کس طرح حمزہ کہہ رہے تھے کہ اب علی آنے والے، اب علی آنے والے، اور آ گئے، سواریاں آ گئیں، علی آئے، گلے سے لگایا، مٹی کو صاف کیا، سر کو دھلایا، کیا استقبال کیا، حجرے تیار ہو گئے تھے، اپنے گھر میں بیویوں کو اتارا۔ یہ زہرا کی ایک سواری تھی اسلام آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد پھر دوسری سواری کا دور آیا۔ اب دوسری سواری کا منظر دیکھ لیجئے، آسمان سے ملک آیا، کہا عقد پڑھ چکا اللہ آسمان پر، اب مسجد میں آپ علی اور فاطمہ کا عقد پڑھ دیجئے۔ رخصتی کا وقت آ گیا، ناقہ تیار کھڑا تھا، باہر آئے نبی، چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا سلمان، عمار، یہ ناقہ تیار ہے، اب میری بیٹی سوار ہوا چاہتی ہے، مہار پکڑ کر پیچھے سے ناقے کو سنبھال کر علی کے گھر پہنچا دو، لیکن اپنی تمام بیویوں کو حکم دیا۔ اردو کی کتاب دیکھیے گا، عربی فارسی آپ کو کہاں ملے گی؟ اردو کی ہے، آغا سلطان بیلوی سیرت فاطمہ زہرا، ہر بازار میں ملتی ہے، نیا ایڈیشن اسی سال آیا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود کہ حضور نے فرمایا عائشہ، حفصہ، ام سلمہ ساری بیویوں سے کہا کہ تم زہرا کا قصیدہ پڑھتے ہوئے پیدل اس ناقے کے آگے آگے چلو۔ کے قصیدے کتاب میں لکھے ہیں، جناب عائشہ نے جو قصیدہ راستے میں پڑھا وہ بھی کتاب میں لکھا ہے، سنی کتابوں میں بھی جو جناب حفصہ نے پڑھا وہ بھی لکھا، جو اور ساری بیویاں یہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھیں، کائنات کے عظیم انسان کی عظیم بیٹی دنیا کے عظیم امام کے گھر جا رہی ہے۔ اس شان سے مدینے سے وہ سواری گزری، نہ ایسی کسی کی بارات آئی تھی، نہ ایسی کسی کی رخصتی ہوئی، یہ اسلام کی آخری شادی تھی جس میں دلہن کو سواری پر جاتے ہوئے اہل مدینہ نے دیکھا، جس کے گھر شوہر اس کو لینے آیا، ورنہ اسلام میں ہمیں نہیں ملتا کہ کب کس کی بارات گئی اور کب بارات واپس آئی، ہمیں نہیں ملتا۔ اور اب یہ تیسری سواری، اب نہ آنا
وابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم۔ پہلی سواری نکلی تو محافظ علی تھے، دوسری سواری نکلی تو ساتھ میں نبی تھے محافظ، اس لیے کہ سواری علی کے گھر جا رہی تھی، محافظ خود نبی تھا۔ لیکن جب تیسری سواری نکلی تو اب بتانا تھا خدا کو کہ محافظ بڑھ گئے، پہلی سواری میں شوہر محافظ، دوسری سواری میں باپ اور شوہر دونوں محافظ، اور اب ابنانا بھی، انفسنا بھی، نبی بھی، علی بھی، بیٹے بھی۔ اب عصمت چلی امامت کی چھاؤں میں، ابنانا کی چھاؤں میں، نبوت کی چھاؤں میں، اور انتظار تھا کہ دیکھیں کیسے برآمد ہوتی۔ تو چادر میں زہرا، آگے نبی، پیچھے زہرا، اس کے پیچھے علی، گود میں حسین، پہلو میں حسن انگلی پکڑے ہوئے۔ کس شان سے شجرہ طیبہ چلا، شجرہ طیبہ کی سواری تھی۔ اب سواری کی شان تو دیکھو کہ زہرا کو بیچ میں رکھا تاکہ بتایا جائے کہ آج ہم تمہیں بتا دیں کہ اس عورت کی عظمت کیا ہے۔ عظمت یہ ہے آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، آگے نبی ہے، پیچھے امام ہے۔ ہم نے زہرا کو نہ نبی بنایا نہ امام بنایا، لیکن اس منزل پر رکھا، ایک قدم آگے بڑھیں نبی ہو جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹیں امام ہو جائیں۔ ایک قدم کا فاصلہ ہے زہرا اور نبوت میں، ایک قدم کا فاصلہ ہے امامت میں اور زہرا میں۔ وارے سواری کی شان، یہ ہے زہرا کی سواری کی شان۔ سواری آگے بڑھی نہیں، کیا انتظام ہے کہ ایسا پردہ کہ زہرا کو چشم فلک نے کہاں دیکھا، زہرا کو چشم فلک نے کہاں دیکھا؟ نہیں، نقش قدم کہاں دیکھا؟ پردہ تو نقش قدم کا تھا، پردہ نقش قدم کا تھا۔ نبی چلے، نقش قدم بنا، اسی قدم پہ زہرا نے قدم رکھا، جیسے زہرا نے قدم رکھا اس پہ علی نے قدم رکھا۔ نبوت اور امامت کے پردے میں زہرا کا نشان قدم چھپ گیا، نہ زمین دیکھ سکی نہ آسمان۔ جملہ سن لو، دنیا میں نبی کا نشان قدم ملتا ہے جنگوں میں ہے، اور حیدرآباد میں علی کا نشان قدم ہے، کوئی زہرا کے نشان قدم تو سواری، تین سواریاں ہو گئی، چوتھی سواری اور چوتھا منظر۔ اگر آ جائیں آپ کی بیٹی ہمارے گھر بیٹی کی شادی میں، یہ ہمارا فخر ہوگا۔ زہرا خود مختار ہیں، جا کر دروازے پہ اذن لے۔ میں آپ کے باپ کے پاس گیا تھا، اسی کو کہتے ہیں جناب سیدہ کی کہانی۔ کہانی نہیں ہے، پردہ دار خاتون کی ایک سواری ہے، ایک تبلیغی سفر ہے۔ پہلا سفر ہجرت کا تھا، پہلا سفر ہجرت کا تھا، دوسرا سفر سسرال کا تھا، شادی تھی، تیسرا سفر عیسائیوں کو مسلمان کرنا تھا، چوتھا سفر یہودیوں کو مسلمان کرنا۔ یہ سب تبلیغی سواریاں۔ بابا سے پوچھا تو نے، انہوں نے اجازت دی کہ خود زہرا سے پوچھو۔ کہا تو تجھے معلوم ہے میرا مختار علی، میرا امام علی،
دیکھیے آپ کا امام بھی کیسا ہے، آپ کا پہلا امام زہرا کا پہلا امام ہے، یہ ہے علی کا شرف۔ ہاں ہاں ہاں، جو ہمارا پہلا امام وہی ہماری شہزادی کا پہلا امام۔ یہ ہے پہلا امام، یہ ہے علی۔ علی آئے، آپ کا اذن ہے کہ جب آپ کے بابا نے اذن دیا تو میں روکنے والا کون؟ اور پھر آپ خود پسند کریں کہ بابا آ جائیں تو اور میں پوچھ لوں۔ بابا آ گئے کہ بابا آپ نے اجازت تو دے دی، اور علی نے بھی اجازت دے دی، جاؤں کیسے؟ یہ پھٹی چادر پہن کے جاؤں؟ تو جا سکتی تھی پھٹی چادر میں، اگر چلی جاتی تو لوگ کہتے کیوں نہیں پھٹی چادر میں، پوچھ تو دیتی نبی سے۔ تو پوچھ لیا کہ کس شان سے جائیں، آیا وہاں جا کے اسلام کی کوئی شان دکھائیں، یا جا کے یہ ثابت کریں بیچارہ بڑا غریب ہے اسلام، وہ تو اپنی دولت پہ پھٹے پڑ رہے ہیں، ہم جا کے کیا بتائیں، کیا کہیں؟ پھر ایک اور مسئلہ تھا، جا کے شرمندہ ہوتی کہ شوہر جو ہے ان کے باغوں میں مزدوری کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہمارے باغ کا جو مزدور ہے اس کی بیوی آئی ہے، مزدور کی بیوی آئی ہے، تو آپ یہ بتا دیجئے بابا مزدور کی بیوی بن کر جاؤں یا کائنات کے بادشاہ کی بیٹی بن کر جاؤں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تو فیصلہ ہے، اگر مزدور کی بیوی بن کر جاتی جب بھی فخر تھا، اور کائنات دو عالم کے بادشاہ کی بیٹی بن کے جائیں کوئی بات نہیں، تو نبی اپنے اوپر کیوں بات رکھتے ہیں؟ اپنے اوپر کیوں بات ہے؟ کیا معلوم مستقبل میں کیا چیز اچھی سمجھی جائے، اس لیے کہا کہ ہم فیصلہ کرنے والے کون زہرا، جب تک وہاں سے حکم نہ آ جائے کہ تم کس طرح جاؤ۔ بس یہی تو کہا تھا، تو جبریل آ گئے دروازے پہ، کہ ہم تو کب سے منتظر ہیں کہ باپ بیٹی کی گفتگو ختم ہو، ہم مخل نہیں ہوئے، سلام کہا ہے اللہ نے اور جلوس سے سواری بھیجا ہے، سارا سامان موجود ہے۔ اس کے معنی جنت میں جلوس کا سامان سب موجود تھا، وہ یہ چاہتا تھا یہ سامان استعمال ہو اس سناٹے جہان میں، عالم ہو میں کس کی سواری نکلواتا، دیکھنا خود چاہتا تھا، یہودیوں کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ خود دکھانا، اور کیوں؟ اس لیے کہ علی ایک دن گھر میں آئے، میر انیس کا جو برسی جناب سیدہ کے حال کا، اس میں میر انیس اس بات کو بہت خوبصورت طریقے سے نظم کیا، کبھی پڑھیے اس کو تو، اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں یہ بات لکھی، تو جناب سیدہ نے کہا آج بہت رنجیدہ ہیں یا علی آپ، مسجد سے آئے خطبہ سن کے، کہاں تو کیا بابا نے بیان کیا؟ کہا آج حضرت پیغمبر کی شان و شوکت بیان کر رہے تھے سرکار، اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ سلیمان کی ایک بیٹی تھی، اور سلیمان نے جب اس کی شادی کی تو کائنات کی کوئی شے ایسی نہ تھی جو جہیز میں نہ دی ہو، سونے کا تخت اور سونے کا پلنگ اور یہ اور جواہرات اور فلانا اور فلانا۔ تو جناب سیدہ بھی چپ ہو گئی، اور یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں چپ ہیں، یہ نہیں پوچھا، سمجھ کہ وہ بھی نبی کی بیٹی تھی، میں بھی نبی کی بیٹی ہوں، شاید علی یہ سوچ رہے ہوں کہ سلیمان کی بیٹی اتنا جہیز دے کر گئی اور میں مٹی کے برتن لے کر آئی۔ دونوں سو گئے، اور صبح جب علی اٹھے تو کہا سیدہ میں نے خواب دیکھا ہے، کہو تو تمہیں سناؤں؟ کہو تمہیں خواب سناؤں؟ کہا سنائیے، خواب سنائیے۔ کہا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور ملک نے بتایا یہ زہرا کا حجرہ ہے، یہ زہرا کا قصر ہے۔ کہا کہ میں نے ایسا قصر دیکھا تھا، میں اندر داخل ہوا، پھر میں نے یہ دیکھا
کہ ایک زمرد اور یاقوت کے جڑا اس سونے کے تخت پر تم بیٹھی ہوئی ہو، تمہارے سر پہ ایک تاج لگا ہے، اس میں ہیرے چمک رہے ہیں، 70,000 حوریں چاروں طرف خادم بنی سر کو جھکائے دست ادب باندھے تمہارے حکم کی منتظر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب سے آگے جو کنیز بار بار آ کے پنکھا جھلتی ہے تمہارے، تو وہ بہت خوبصورت، اس کے سر پہ بھی تاج ہے جو تمہیں پنکھا جل رہی ہے۔ تو میں نے ایک حور سے پوچھا یہ کون حور ہے جو سیدہ کو پنکھا جل رہی ہے؟ تو حوروں نے ادب سے کہا یا علی، یہ پیغمبر سلیمان کی بیٹی ہے۔ مسئلے خود ہی اٹھتے تھے، مسئلے خود ہی حل ہو جاتے تھے۔ زہرا و علی کے مسئلے حل کرنے کے لیے بیچ میں کوئی وکیل نہیں آتا تھا، وکیل وہ تھا، زہرا و علی کے بیچ وکیل وہ تھا۔ جب تک پورے مسلمان امت ان مسائل کو نہیں سمجھے گی، علی اور فاطمہ کے ازواجی رشتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ معرفت نہیں جی او ٹی وی والے حاصل کر سکتے، جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس معرفت نہیں ہوتی مولویوں کے پاس۔ پہلے سیکھیں مدرسے میں آ کے، زہرا کے مدرسے میں آئیں کہ زہرا کی معرفت کیا ہے، پھر زبان کھولیں اور پھر ذکر فاطمہ کریں۔ تو کہاں سلیمان کی بیٹی اور کہاں فخر سلیمان نبی کی بیٹی؟ سواری تیار، حوریں آئی ہیں، لباس فاخرہ میں جائیں گی، تاج ہے، جنت کا لباس ہے۔ بچوں کے لیے پہلے آئے تھے، اب ماں کے لیے جنت کا لباس ہے، اسی لیے تو خاتون جنت ہیں۔ عام لوگوں کو تھوڑی جنت کے کپڑے آئیں گے، جو خاتون جنت ہیں ان کو آئیں گے۔ حوریں آئیں اور انہوں نے کہا ہم تیار کریں گے۔ حوروں نے بی بی کو تیار کیا اور اس کے بعد ناقہ نور پہ، نور کی بیٹی نور کی سواری کے ساتھ یہودی کے گھر پہ سواری پہنچی۔ مدینے کے جس راستے سے سواری گزرتی خوشبوئیں پھیل جاتی، صرف خوشبو محسوس کر سکتے تھے، سواری نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور ابھی کتاب حبیب صاحب بانٹیں گے، اس میں یہ جملہ ہے کہ یہودی عورتیں اس سواری کی شان کو دیکھ کر، زہرا کا سراپا دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہو گئی یہ سواری، مدینے کی سواری۔ فتح مکہ، مکے میں فاتح بن کے رسول داخل ہوئے۔ 10,000 کا لشکر تھا، بعض کہتے 14,000 کا لشکر تھا۔ دور دور مکے میں لشکر کے کیمپ لگے ہوئے تھے، خیام، بیچ میں رسول کا خیمہ۔ فتح مکہ ہو چکی، سواری چل رہی، شور اٹھا نبی واپس مدینے جا رہے ہیں کہ ایک کنیز سیاہ چادر اوڑے ہوئے نبی کی خدمت میں آئی۔ اور کیا تیاری؟ کہاں تیاری؟ کہا آپ کی بیٹی نے یہ کہا ہے کہ خیمے اٹھنے سے پہلے ایک بار ذرا بابا میرے پاس آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ فوج روانہ ہو، کوچ کا نقارہ ہو۔ آپ کی بیٹی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ نبی چلے، ابا زمین پہ خط دیتی جاتی۔ فاطمہ زہرا کے خیمے میں آئے، کیا بات ہے بیٹا، تم نے ہمیں یاد کیا؟ ہاں بابا، آج کے بعد نامعلوم اب دوبارہ مکے آنا ہو کہ نہ ہو۔ 8 برس کی عمر میں مکہ چھوڑ دیا تھا، آج 10 برس کے بعد پھر ہم واپس آئے ہیں۔ اب اس کے بعد قسمت لائے کہ نہ لائے۔ بابا لشکر کوچ کرے اس سے پہلے آپ کی بیٹی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہے۔
کہ کیا اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ کہا بتاؤ بیٹا۔ کہا ایک بار ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، ہجون کے قبرستان مجھے پہنچا دیجئے بابا، تاکہ اماں کی قبر سے لپٹ کے عرصہ ہو گیا کہ ماں چھوٹ گئی۔ آخری سواری پڑھ دی نا میں نے، یہ ہے 5ویں سواری۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخری سواری پہ تقریر ختم ہو جائے گی، اور تقریر ختم ہو گئی۔ کل انشاءاللہ اور پرسوں کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ موضوع تو جناب سیدہ ہی ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں زہرا؟ نقیب سے کہو اعلان کرے، بلال پورے لشکر میں اعلان کرو، پورے لشکر کو اطلاع دو میری بیٹی ہجون کے قبرستان جائے گی، ناقہ لایا جائے۔ حکم نبی تھا، اسلام کے اولو العزم پیغمبر کی بیٹی کی سواری تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلے سے کافروں کا شہر تھا نا مکہ، فتح کرنے آئے تھے نا، اسلام والوں کو کچھ ہوش تھا بھی کہ نبی کی بیٹی مکے کی شاہراہوں پہ نکلے گی، کافروں کے گھر کے سامنے سے گزرے گی۔ لا الہ میں سرشار تھے، نبی موجود تھے، ضروری تھا کہ ڈیوٹی پوری دیں، نبی کو خوش کریں تاکہ اللہ کو خوش کر سکیں۔ 10,000 کا لشکر قبرستان ہجون کے چاروں طرف برہنہ تلواریں لیے ہوئے پہرے پر آیا، اور طواف شروع ہوا، اور گلی گلی میں سپاہی تلواریں نکالے ہوئے اسلامی سپاہی ایک ایک کو بتاتے جاتے تھے راستے کو صاف کر دو، ادھر سے محمد کی بیٹی ہمارے پیغمبر کی بیٹی کی سواری گزرے گی، اور کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، شاہراہ پہ کوئی نظر نہ آئے، اس لیے کہ ملکہ اسلام آ رہی ہے۔ پورے مکے میں اعلان تھا کہ اس طرف سے زہرا اپنے ماں کی قبر پر جائیں گی، اور محافظ 10,000 قبرستان کو گھیرے ہوئے حفاظت کر رہے تھے۔ زہرا کا ناکہ چلا، ناکے کے آگے آگے علی تھے، ذوالفقار کاندھے پہ رکھے ہوئے، ایک طرف ناکے کے نبی تھے، ناکے پر دونوں بچے حسن اور حسین، ساتھ میں زینب اور ام کلثوم دونوں بچیاں۔ سواری قبرستان کے دروازے پر پہنچی، ناکے کو روکا گیا، محافظوں نے حکم دیا پردے چاروں طرف لگا دیے جائیں۔ محمد کی بیٹی اتر رہی ہے، قناتیں لگیں، ناکے کو بٹھایا گیا، محمد کی بیٹی اتری، قبرستان میں آئی، آگے بڑھی، ماں کی قبر نظر آئی، جیسے جیسے قبر قریب ہوتی جاتی آنکھ سے آنسو برستے جاتے، ساتھ میں بچے تھے، دونوں بیٹے تھے، دونوں بیٹیاں تھیں۔ جب قبر قریب آ گئی اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، گرانے کے بعد قبر سے لپٹ گئی، ایسا لگا جیسے بیٹی ماں کے سینے سے لپٹ گئی، ایسا لگا کہ کوئی بیٹی سفر پہ گئی تھی، بہت بچھڑی ہوئی تھی، عرصے کے بعد ماں نے بیٹی کو، بیٹی نے ماں کو گلے سے لگایا، اب جو چیخ مار کے رونا شروع کیا، کہا ماں بیٹی آئی ہے، آپ کی قبر پہ آئی ہے، اماں گلے مل لو، پتہ نہیں اب مکے آنا ہو کہ نہ۔ اب جو روتے 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 قبر آنسوؤں سے تر ہونے لگی، حسن بھی رونے لگے، حسین بھی رونے لگے۔ ماں جب روتی ہے تو بیٹیاں بھی رونے لگتی ہیں۔ ماں کو دیکھ کر زینب اور ام کلثوم چادر سے لپٹ کے رونے لگی۔ گریا کا شور ہوا، جہاں تک آواز جا رہی تھی جو سنتا اس گریا کی صدے سے اس کی آواز گلوگیر ہو جاتی، آنسو بہنے لگتے۔ کہتے ہیں لوگ ڈاڑے مار مار کے رونے لگے۔ بیٹی نے ماں کے قبر پہ ایسے بین کیے کہ سننے والے رونے لگے۔ کیا بیٹی اگر ماں کے قبر پہ بین کرے تو کیا سننے والے رونے لگتے ہیں؟
کیا کوئی درد ہوتا ہے بیٹی کی آواز میں؟ بچھڑی بیٹی کیا ماں سے ملتی ہے تو آواز کیا دردناک ہوتی ہے؟ سوال تو میں نے تم سے کر دیے، تقریر تو ختم ہو چکی۔ ایک بار نبی نے علی کو دیکھا، کہا علی اٹھاؤ زہرا کو اٹھاؤ۔ ہاں یہ محبت ایسی ہے ماں بیٹی کی۔ کیسے اٹھاتے؟ قبر سے بیٹی کو جدا کیسے کرتے؟ تو شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، عجیب جملہ کہ زہرا ذرا مڑ کے تو دیکھو حسین رو رہا ہے۔ زہرا زینب رو رہی ہے، یہ سننا تھا، ماں کی قبر چھوڑ دی۔ مڑ کے دیکھا بچے ڈھاڑے مار رہے تھے، جلدی سے حسن اور حسین کو سینے سے لپٹا لیا، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، تھراتا ہوا ہاتھ، کہ زینب تم نہ رو بیٹا، تم نہ رو، تمہاری ماں ہے۔ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گریا کے لیے، میں پڑھ چکا، مجلس ہو گئی، خود رو لو، روتے جاؤ، سوچتے جاؤ، روتے جاؤ۔ ساری سواریاں سن لی، آخری جملے نہیں سنو گے، سن لو، یہ اسی تقریر کے لیے تبرک ہے، تقریر کی جان یہ جملے ہیں۔ فضا ذرا بابا کو تو بلا دے۔ زینب نے بھی کہا، ام کلثوم نے بھی کہا، مدینے کی شہزادیاں ہیں۔ فضا گئی، کہ مولا بیٹیاں بلا رہی ہیں۔ آ گئے، بیٹا زینب کیا بات ہے؟ ام کلثوم کیا بات ہے؟ کیوں یاد کیا باپ کو؟ کہ بابا بہت دن ہو گئے نانا کی قبر کی زیارت پہ نہیں گئے، آج بہت دل چاہتا ہے کہ نانا کی قبر پہ زیارت کے لیے جائیں۔ ہاں ہاں تمہارا باپ تمہیں لے کر چلے گا، ساری سواریاں دیکھ لیں، یہ سواری نہیں دیکھو گے، یہی سواری تو دیکھنے والی ہے۔ وہ ماں کی سواریاں تھیں، یہ بیٹی کی سواری، ہم تمہیں لے کے چلیں گے نانا کی قبر۔ لیکن زینب دن ہے نا، شام تو ہونے دو، مدینے پہ اندھیرا تو چھانے دو۔ مغربین کی نماز کے بعد ہم تمہیں لے چلیں گے۔ بیٹیوں نے مغربین کی نماز پڑھی۔ فضا بابا سے کہہ دے ہم لوگ نماز پڑھ چکے، آئے، ہمیں یاد ہے وعدہ۔ ہاں بچیوں ہمیں وعدہ یاد ہے۔ صحن میں آ کے کھڑے ہو گئے، بچیاں دونوں سامنے کھڑی تھیں، زینب اور ام کلثوم، اور ایک بار حکم دیا کنیزوں کو، چادریں لاؤ، میرے بچیوں کے برقعے لاؤ، مکھنے لاؤ۔ سب چیزیں سامنے آ گئیں۔ اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو چادر اڑھائی، برقع اڑھایا، مکھنا اڑھایا، چہروں پہ نقاب ڈالی۔ جب تیار کر چکے دونوں بیٹیوں کا طواف کیا۔ فضا نے کہا مولا طواف کیوں کیا؟ کہ طواف کر کے دیکھ رہا ہوں میری بیٹیوں کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا تو نہیں، میں نے پردہ اچھی طرح کر دیا۔ حسن اور حسین سامنے کھڑے تھے۔ یہ واقعات تاریخ میں لکھا ہے کہ جب زینب اور ام کلثوم بابا سے فرمائش کر کے نانا کی قبر پہ گئیں تو یہ وہ سن ہے کہ جب علی کے 18 جوان بیٹے تھے، یعنی زینب اور ام کلثوم 18 جوان بھائیوں کی بہن تھیں اس وقت۔ جیسے ہی علی نے کہا محمد حنفیہ، بہنوں کی سواری باہر آ رہی ہے، کہتے محلے بنی ہاشم کی گلی میں ایک آواز گونجی، بنی ہاشم کے جوانوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری شہزادیاں دونوں باہر برآمد ہو رہی ہے۔ کہتے اتنی جھنکار ہوئی تلوار کی کہ سب کی تلواریں نام سے نکل آئیں۔ تمام بنی ہاشم نے گلی کے چاروں طرف تلواریں بلند کر لی اور پکارنا شروع کیا، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں نانا کی قبر پر، اہل مدینہ شارع پہ نظر نہ آنا۔ ایک ایک جملہ قیمتی ہے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر آئی 18 بھائیوں نے تلواریں نکال کر بہنوں کو تلواروں کے سائے میں لیا۔ چاروں طرف بھائی تھے،
تلواریں تھیں، کوئی بہنوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جس کے جوان بھائی ہوتے ہیں بہنوں کو یوں لے کر شان سے جاتے ہیں، آگے 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 فاتح خیبر اپنے کاندھے پر ذوالفقار رکھے ہوئے اور منادی پکارتا تھا، اہل بازار آنکھوں کو بند کرو، دکانوں کو بند کرو۔ شور ہوا، جلدی جلدی لوگوں نے دکانیں بند کی، اور جو جلدی جلدی دکانیں بند نہ کر سکے انہوں نے اپنے دکان کے چراغ منہ سے پھونک کر بجھا دیے تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سواریوں کے سائے پر بھی ہماری نظر پڑ جائے۔ منہ پھیر کر لوگ راستوں سے چلے گئے، راستے سناٹا ہو گئے۔ بنی ہاشم اپنی شہزادیوں کو لے کر روضہ رسول پر پہنچے، قبر نبی کو پہنچے۔ سب سے پہلے علی روضے میں آئے، قبر پہ ایک قندیل لگی تھی جس میں روز روشنی ہوتی تھی، آگے بڑھ کر اس قندیل کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا اور اعلان کیا جو جو قبر پر زائر آئے ہیں اس اندھیرے میں باہر نکل جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں اپنے نانا کی قبر پہ آ رہی، زائر منہ چھپا کر باہر نکل گئے۔ ارے یہی زینب ہے نا، یہی ام کلثوم ہے نا، یہی سواری ہے نا۔ آگے آگے پکارنے والا کہہ رہا تھا، تماشا دیکھنے والوں آؤ آؤ آؤ، زینب کا تماشا دیکھو، ام کلثوم کا تماشا دیکھو۔ یہ جس کے سر پہ چادر نہیں ہے یہ زینب ہے، یہ جس کے چہرے پہ بال ہے یہ زینب ہے۔ ارے یہی زینب ہے، آ گئی، نانا کی قبر پہ آئی، پکارا نانا، یہ زینب ہے۔ بازاروں میں، درباروں، ماتب حسین